السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہم نے ٹاپکس شروع کر رکھے ہیں، ذرا ان کی اہمیت اور خود ہم، میں اور آپ سب یہ دیکھیں کہ واقعتاً ہمارے اندر اخلاص اور للہیت ہے کہ جو نیکی کا کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کا نفس امارہ ہے، تو وہ کبھی کبھی اس کو خود نمائی اور خود پسندی کی طرف، غرور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیشہ شیطان کے اور نفس امارہ کے اس حربے کو ناکام بنائیں کہ ہم ہر کام دیکھیں نا، سب سے پہلے جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اخلاص اور للہیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، توکل صرف اللہ پر کریں۔ کیوں؟ طاقت، قدرت، اختیار صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور کوئی اسباب اسی وقت اثر انگیز ہوتے ہیں، ان میں اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ یہ سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اثر انگیز نہیں بناتے۔ تو توکل یہ ہے کہ ہم مسبب الاسباب، جو اللہ تعالیٰ ہے، سارے سببوں کو پیدا کرنے والا، ان میں اثر ڈالنے والی ہستی وہ ہے۔ تو توکل بجائے اس کے اسباب کے، ہمارا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ کس پہ توکل ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ سے۔ مسبب الاسباب، کیوں کہ وہ ذات ہے جس کا کنٹرول بھی ہمارے اوپر بھی اور اسباب پر بھی ہے۔ تیسری بات ہے محبت الہی، جو ہم نے ختم کی ہے، میں ذرا ان کو ریوائز کرا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ جو محبت الہی ہے، آپ کے اور میرے دل میں کتنی اللہ سے تعالیٰ سے محبت ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا کہ آپ اور میں جج کر سکیں کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہوگا، اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی ہوگی؟ رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق اور مال کو خرچ کرتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر تقویٰ، صاحب، قرآن میں پکا میں سچا ایمان پیدا کرنا ہوگا، پکا سچا ایمان۔ اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس کے دل میں محبت ہے۔ یہ قرآن نے ٹیسٹ بتایا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 31 اور 32۔ 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نا، یہ اتنا اہم ٹاپکس ہیں، اور آپ بالکل قرآن کو اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اطاعت کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جب تم یہ کرو گے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بندے کے لیے کہ اتباع رسول میں اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر نمبر 2، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی! اور گناہوں کی بخشش کے لیے ہم توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اور اتباع رسول کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے خوف و خشیت۔ یہ خوف کو ہوتا ہے کہ کسی آنے والے حادثے سے انسان جو ہے وہ جو ڈرتا ہے وہ خوف ہے، لیکن خشیت اس سے آگے بڑھ کر ہے، دل کی وہ کیفیت ہے
کہ انسان اللہ کے مقام و مرتبہ کہ کتنی عظیم ہستی ہے کائنات میں، جو اس کا مقام و مرتبہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، جو اس کے اندر خوبیاں، جو اس کے اندر کمال کی صفات ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وجہ بڑے غور سے سنیے، اگر آپ اور میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوں گی، قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اگر ہم نے نافرمانیاں جان بوجھ کر کیں اور توبہ بھی نہ کی تو پھر اللہ کی لعنتیں ہیں اس شخص پر۔ تو خوف و خشیت اس بات کا کہ وہ ہستی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ناراض کب ہوتی ہے؟ جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ یہ چار جو ٹاپک ہم نے کور کی ہیں اس کا جسٹ ہے یہ، اور یہ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر قرآن سمجھنے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں، اب تقوی ہم کر رہے ہیں، آج تقوی ہی ہے، کل بھی ہم نے کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ تقوی کا ان چاروں سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو چار، اخلاص الالہیت ہے، توکل ہے، محبت الہی ہے اور خوف و خشیت ہے، ان چاروں کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ نچوڑ ہے سر تقوی ان سب چار دیکھیں، چیزوں نچوڑ کی بات مت سر کریں۔ تقوی دل میں ہوگا تو یہ سارے کام بندہ کرے گا، ورنہ وہ نہیں کر سکتا۔ پہلے نمبر پہ تقوی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ چار چیزیں بندے کے اندر ہیں نا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور الہیت بھی ہے، اس میں توکل بھی ہے، اس میں محبت الہی بھی ہے، اور وہ خوف اور خشیت بھی رکھتا ہے، تو پھر وہ تقوی کا حق ادا کرے گا۔ کیوں؟ تقوی، خوف الہی رکھنے والا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکیوں پر عمل کرے گا اور برائیوں سے بچے گا۔ اور جس کے دل کے اندر محبت الہی ہوگی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت 31-32 میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ تو ثبوت ہی اللہ سے محبت کا یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ اسی طرح توکل تو وہی شخص کر سکتا ہے، اور تقوی توکل والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ توکل میں اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کی حیثیت اور اہمیت اور مرتبہ، مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے، اس کا توکل کرتے ہوئے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ اس کے حکم کو بجا لائے گا۔ تو تقوی بہت اہم ہے۔ چاروں خوبیاں پہلی ہوں گی تو تقوی پیدا ہوگا، اور انسان تقوی کے تحت ہر برائی سے بچے گا اور ہر نیکی کی طرف سبقت کرے گا۔ اور میں نے دو الفاظ میں قرآن کا خلاصہ ایک پہلو سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم جو ہے نا، اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقی اہل لوگوں کے تقوی لیے۔ کے لیے۔ تو اب تقوی اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو پھر ہم جنت کے حقدار کیسے ہوں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ معاشرہ کیسا ہوگا جس کے اندر ہر آدمی متقی ہوگا یا تقوی پر عمل کرے گا؟ وہ معاشرہ بہت خوبصورت بہترین معاشرہ دنیا کا، ہوگا، وہ بہت دنیا کا، پرسکون دنیا ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب جنت میری ہے۔ بات سنیں، وہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہوگا۔ وہ معاشرتی طور پہ بالکل سولانے ہوگا، وہ کاروباری ہو، سرکاری ملازم ہو، جج ہو، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوگا، وہ بندہ ہمیں بہت ہی یوزفل ہوگا ہر لحاظ سے، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، کیونکہ تقوی ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔
یہ جو ساری گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، پورا سمری پیچھے والے اس ہینڈ آؤٹ کی ہم نے نکال لی ہے، جو 4 پہلے پڑھے ہیں اور 5واں آج تقویٰ کر رہے ہیں۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر، بہت اچھے تھے۔ اچھا، جی سر۔ اب تقویٰ کا معنی ہم نے سمجھ لیا، میں فوراً اس کو ریوائز کر رہا ہوں۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں سبقت کی جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے انسان مکمل اجتناب کر لے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور تقویٰ کا حکم جو ہے قرآن میں تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، متقیانہ روش اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی بھر نیکی میں سبقت کرو اور برائی سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد پیج نمبر 2 پہ ایک تو عبادت تقویٰ پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا دیکھیں نا، سائیکل کب آدمی اچھا چلاتا ہے؟ جب وہ سائیکل چلانے کی پریکٹس کرتا ہے، تو گرتا گرتا پھر وہ بڑا ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پابندیاں کریں اور اللہ کے جن سے منع فرمایا رک جائیں، یہی چیز ہمارے اندر تقویٰ کو بڑھاتی ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی 21 کا مطلب ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم تقویٰ اختیار کرو مرتے دم تک، آل عمران کی 102 میں۔ کیا مطلب ہے؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ آدمی متقی رہے۔ اور جو کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، کبھی سوچیں کہ رب کے ہاں سب سے اعلیٰ بندہ، سب سے عزت والا اور شرف والا بندہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس اتقاکم۔ اتقاکم، جو سب میں سب سے زیادہ متقی ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی میں ایسا قائم کرے، تقوی کی روش ایسی ہو کہ ہم سب سے زیادہ متقی بن جائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت اعدت للمتقین، یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ کبھی سوچیں کہ رب قرآن میں کس طرح ہمیں اس بات پر آمادہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حصول تقوی کیسے؟ یہ میں نے آپ کو کوئی 5-6 آیات کرائی ہیں، آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ ہوم ورک کرے، اور ہوم ورک استاد اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اس کی وہ پختہ ہو جائے، جو چیزیں اس کو پختہ کرنے کی ہیں۔ تو پیج 3 اور 4 پر ساری آیات کے حوالے ہیں قرآن سے جن سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کل ہم نے ختم کر کے، اور پھر ہم نے رمضان کی طرف خصوصی، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اور آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلا گیا کہ لوگوں پر، پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کو پڑھنے سے۔ اے ہائے، جو یہودیوں کا روزہ تھا جس میں وہ کہا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، آپ نبی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہے ثبوت۔ یہودیوں سے پوچھ لیں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں، اور سب کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں روزہ ہے۔ تو یہ اصل میں تو اوریجنلی وہ روزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر روزے کو، شریعتوں کو تبدیل کر 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 کے، اور ان کو اپنے آسانی کے لیے ایسا بنا لیا کہ بعضوں نے سے چھوڑ ہی دیا۔ جیسے یہودیت میں سود سختی سے منع ہے، لیکن یہودی سود کو پوری دنیا میں نافذ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں
امریکہ میں تھا تو ایک جین تھا، ہندو، یہ بھی ہندو ہوتے ہیں، تو اس نے کہا میں آج روزے سے ہوں۔ میں نے کہا تمہارے یہاں روزہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ذرا غور فرمائیں۔ تو آیت نمبر آگے ہے یہ 183 تھی، اب نمبر 4 پہ ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، جو ہدایت پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا دیتے ہیں، پھر نماز کا مجھے مزہ آتا ہے کہ نماز پڑھنے میں کتنی لذت ہے، میرے کپڑے پاک، میرا جسم پاک، میں اپنے اللہ سے جو میرا خالق رازق مالک ہے اس کی حکم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ پھر جب میں نماز میں جو پڑھتا ہوں اس کو سمجھتا ہوں تو میں یقین مانے میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ کام تو یہ ہے کرنے کا کہ میں اپنے رب سے اس کی حیثیت اور اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق گزارشات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ سورہ طہ کی آیت 113 جو پیج 5 پر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی زبردست آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ ایک عربی قرآن ہم نے نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی وارننگ دی، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی وعیدیں کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کی وعیدیں نہیں تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو۔ وہ کیا وعیدیں ہیں جن سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے؟ سر جی، ایک تو عذاب کی مختلف قسمیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مرنے کے بعد دیں گے، کہ جیسے عذاب العلیم، عذاب النظیم۔ بیٹا نہیں، دیکھیں، تقوی پیدا ہوتا ہے برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنے میں۔ تو وہ کام جو نیکی کے ہیں اس پر اللہ نے بشارتیں دی ہیں ہمیں، قرآن بھی بشیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر ہیں، اس شخص کے لیے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں جو نیکیاں کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے اس بشارتوں سے۔ دوسرا، برائیوں پر اللہ کے انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم کے انکار کے بعد جو انسان روش اختیار کرتا ہے اس پہ صاف بتا دیا کہ یہ اللہ کی لعنتوں دنیا میں اور آخرت میں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ یہ چیز بھی میرے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، تو وارننگ یہ ہے کہ بشارتیں اور انذار۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ ان کو اچھی طرح سمجھیں پلیز۔ اچھا، آج ہم نے شروع اس آیت سے کر رہا تھا، سنیں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے مثالیں دی، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ طرح طرح کی مثالوں کا بھی وہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا کہ برائی کس طرح معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج اپنے ملک کو دیکھ لیں آپ، نیکی کس طرح پورے معاشرے کو امن اور سکون عطا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 28 سورہ میں، زمر کی 28 میں، قرآن عربی، اللہ اکبر، یہ قرآن جو عربی میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں۔ کجی کیا ہوتی ہے؟ کجی وہ ہوتی ہے جو فطرت کے خلاف چیز ہو۔ قرآن عین فطرت کے مطابق، انسان کو نیکی پسند ہے تو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے نفرت ہے، برائی سے روکتا ہے۔ تو
اس میں ٹیڑھ اس وقت ہوتی کہ یہ کوئی خلاف فطرت، کوئی خلاف عدل حکم دیتا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ جو ہے وہ تقوی کی روش اختیار کریں. کوئی سوال آئے سمر کی 28-29 پر؟ سر جی یہ 27 کے اوپر ایک سوال ہے کہ یہاں جو ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، تو سر جی یہ سابقہ انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کے اوپر ان کے اقوال احوال اور جو حالات ہوئے تو وہ سب بھی اسی میں ہی آئے گا نا؟ بالکل، وہ سب بھی اسی میں آئیں گے. اور برائی کے جو اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر، انسانوں پر، دل سیاہ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں، ایک غلط کام کرتا ہے تو ایک دھبا پڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا دوسرا کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ وہ ساری مثالیں ہیں، اور انبیاء سے پوری مثالیں ہیں کہ عبرت پکڑو کس طرح وہ قومیں اللہ کی نافرمانی میں تباہ ہوئیں، اور کس طرح اللہ نے ان کو بچایا جو اللہ انبیاء پر ایمان لائے. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی الحمدللہ. اچھا، اب چلتے ہیں سورہ انعام کی 153. بڑے غور سے سنیں. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. کون فرما رہے ہیں؟ رب کریم. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. یہ ھذا صراطی مستقیمہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تقوی کی طرف سر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے. یہ ہوئی نا بات. بھئی دیکھیں، بات کو محدود مت کریں. ھذا صراطی مستقیمہ، قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. تو ان ھذی صراطی مستقیمہ یہ قرآن کا راستہ ہے. قرآن کی دوسری آیت لے کے آئیں جو اس کو کھول رہی ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے وہ جو سب سے سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ قرآن ہے جو میرا سیدھا راستہ بتا رہا ہے. فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، محبت کے ساتھ اس کی پیروی کرو. محبت یہ کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہدایت کا راستہ بھی مجھے بتا دیا، اور کمال یہ ہے کہ اس راستے کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی. قرآن جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، بالکل اسی زبر زیر کے ساتھ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں وہی قرآن ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مولوی بالکل کہیں پاکستان سے امپورٹ کیا ہے. قرآن کوئی کھولیں، کسی دنیا کے کونے میں کھولیں، آپ کو وہی کاما فل سٹاپ زبر زیر کے ساتھ قرآن ملے گا جو آج آپ پڑھ رہے ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کس کا تعالیٰ کمال ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ رب العالمین کا. اچھا، سنیں بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت مختلف راستوں پر چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہارے اندر تفرقہ ڈال دیں گے اللہ کے راستے کے حوالے سے. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. یہ جو مختلف راستوں پہ چلنا ہے نا، یہ فرقہ پرستی، یہ بڑی لعنت ہے. میں ایک چیز تھوڑی سی آپ ڈائگریشن کروں گا، وہ یہ کہ آج آپ کے سامنے شام کا مسئلہ ہے. کچھ مسلمان مبارکیں دے رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ
اس حوالے سے بڑے کیئرفل ہیں کہ یہ تو ایک آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہے کہ پہلے شیعہ وہ رافضی تھے اور اب فرقہ پرستی کی وجہ سے خوب موقع سے فائدہ اٹھایا روس نے بھی، امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعہ سنی جو ہے یہ حقیقت کیا ہے اور اس کو کس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے کہ پہلے اس کو رافضی شیعہ کو بشارت اور اس کے بیٹے کو ظلم و ستم کیا اور اس کی پشت پر جو تھا وہ ایران اور روس تھے۔ اب امریکہ نے اور اسرائیل نے عربوں کو ساتھ ملایا اور اس کو وہاں سے نکال بھگایا۔ پہلے اس کا مطلب ہے کہ روس ظلم کر رہا تھا، اب اسرائیل اور امریکہ اور یورپ ہوں گے، تو مسلمان بیچ میں پسنے کے لیے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ہم قرآن تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہم دنیا کو اس کی تعلیم دیں، دنیا میں ہمارا مقام لیڈر کا سا ہو۔ کون سا لیڈر؟ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو، وہ عام معنی میں لیڈر نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ہماری بدبختی دیکھ لیں کہ آج دنیا مسلمانوں کے لیے جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی حکومتوں کو دیکھیں، آپ کتنے ہم اس قرآن سے دور ہیں جو قرآن آیا ہی دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، کہ وہ راستہ سیدھا راستہ جس سے دنیا اور آخر سیدھا جنت کو بھی جاتا ہے اور دنیا میں بھی امن اور سکون کا راستہ ہے۔ سر تو جی وہ جو آپ نے یہ لیکچر جی آپ نے جو لیکچر ڈاکٹر جاوید صاحب کا بھیجا تھا اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، جو جڑنے کا کہا تمام مسلم کنٹریز کو، اور وہ اس کے ہاں، اوپر وہ میں نے چند لوگوں کو بھیجا ہے، آپ بھی جی اس میں جی ہیں تاکہ ہمیں صحیح اندازہ ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کوئی سوال آیت انعام کی 153 پر؟ ایک ایک آیت کو پڑھیے اس کے مطابق۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی 8 میں، پیج 6 پر پہلی آیت ہے، اے دلو، تم عدل کرو، انصاف کرو، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دو۔ کیوں عدل کیوں کرو؟ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ جب عدل کرو گے تو تم تقوی پہ قائم ہو، جب ظلم کرو گے تو تم ظلم کر کے تقوی کے خلاف کر رہے ہو۔ آگے اللہ فوراً فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اچھا یہ کیوں آیا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون؟ جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و ناظر ہے نا، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ تو ہمارے آپ عمل۔ مانے کر رہے ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں، پچھلے آیت سے تعلق کیا ہے؟ جی کیونکہ اللہ ڈیٹ تقوی جانتا ہے کہ دل تم کی کیا کر رہے ہو۔ تقوی اللہ دل کی تمہارے میں کیفیت کا کون نام زیادہ ہے، تقوی ہے؟ اور اللہ ہی دلوں کے اندر، جتنا ہمارے دلوں کے اندر تقوی وہ خود ہی وہی جان سکتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اب آپ پھر ایک بڑا اہم نقطہ آیت کا چھوڑ رہے ہیں، اے دلو، اس کو آپ کبھی پورا طرح سمجھا کریں۔ اصل حکم دے رہا ہے اللہ کہ عدل قائم کرو، جو کسی کا حق ہے اس کو دو، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق پورا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عدل کرو گے تم تقوی کر رہے ہوگے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو، کرو گے یا نہ کرو گے دونوں حالتوں میں اللہ پوری طرح آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچو گے تو تمہیں ٹھیک ٹھیک اس کا بدلہ دے گا۔ اگر تم نے عدل کیا ہے، تقوی کا کام کیا ہے، تمہیں جنت دے گا، اگر تم نے ظلم کیا ہے تو تمہیں جہنم دے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ آیت کو پوری طرح سمجھا کریں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ نہیں بندوں کا حق، السلام علیکم، ذرا
बंदों का हक कैसे दे? अल्लाह का हक दे देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं। बंदों का हक जो है ना, वो हक तलफी कर जाते हैं, जुल्म करते हैं, तो तो फिर हम उनको कैसे हक दें? देखें, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन ये काम ना करने का जुर्म जो है, कुरान क्या कहता है कि अगर तुमने बंदों का हक मारा तो मैं तो माफ नहीं करूंगा जब तक कि उन बंदों से माफी नहीं कराएंगे। तो ये इसका मतलब है अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के लिए उसने पाबंदी लगा दी है। तो इसलिए हुकूकुल इबाद के बारे में बहुत एहतियात करें। लेकिन कभी हमारा कोई हक ना दे, हमें गुस्सा आ जाता है, हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो तो फिर फिर आप क्या? तो अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात तो नहीं कर रहे, इखलास और इलाहियत की बात तो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं दे रहा तो छोड़ दें उसको हाल पर। वो दायमी जिंदगी का फैसला इसी पर तो होना है। आप चाहते हैं कि आप दुनिया में सारी चीज़ें ले लें, दुनिया में आपको वही कुछ मिले जो आखिरत में मिलना है। दुनिया इम्तहान है, आखिर दारुल जज़ा है। इसलिए अपने आप को काबू में रखें। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। हम कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं तो आगे से भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिले ना। ओहो, उनके कहने से क्या होता है? कुरान ने उसूल सारे वाजे कर दिए हैं कि अगर तुमने रब के कहने पर न चले, दुनिया में तकवा की रविश अख्तियार न की, तो जन्नत तो मैंने मुत्तकीन के लिए तैयार कर रखी है। आपका मेरा ये ईमान है तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारा हक नहीं देता और दुनिया में बड़ा बन के दिखाता है, हमें सब्र करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अल्लाह के सामने जब पेशी होगी तो मामला हक और बातिल निखर जाएंगे। सर जी, मेरे साथ भी ये मामला होता है। मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मेरे साथ कोई गलत करता है, तो मेरे मियाँ कहते हैं अल्लाह से अजर मांगो, अल्लाह से मांगो, बंदे नहीं देते होते। भाई तो बस यही बात है। आप जब दुनिया में बंदा, जब आप सुने मेरी बात, जब आप कहते हैं कि मैं इसको भी देखूंगी, मैं ज़रूर इससे बदला लूंगी, इसका मतलब है कि आप उस वक्त कुफर कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ने कहा है कि तुम तो माफ, आगे आ रही है आयत, तुम माफ कर दो अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इंतजार करो, जब मेरे पास आएंगे तो मैं ठीक ठीक इसका फैसला करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर जी, हामीम सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इदफा बिल्लती ही अहसन फाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहुम अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। इस पे हमारा ईमान होता तो हम ये गिला ही ना करते। सर नेकी करके दरिया में डाल दे, आपने एक हमें और मिसाल। ये सारी बातें पहले ईमान को ठीक करें। ये बाद की बातें हैं। ईमान क्या है, कुरान क्या कहता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अगर वो मेरा यकीन है तो ये सब शेर और जो बातें आप कर रहे हैं ये बेमानी हो जाती हैं, वरना बेमानी है। आगे आप सुने, बड़े गौर से सुने, हम आयत पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह बकरा की आयत 237 में, व अंताफू, ऊपर ए दलू कहा ना, मायदा की 8 में, यहाँ क्या कहा, व अंताफू अकरबुल तकवा, ऊपर कहा ए दलू हो व अकरबुल तकवा। अब इनको समझे ना तो बात क्लियर हो जाए। यहीं पर इंसाफ करो, वो तकवा के करीब है। इंसाफ क्या होता है? आप बहुएं ले आती हैं जो आपकी रिश्तेदार होती है, उसके साथ तो आप बड़े फराखी से मामलात करती हैं, और जो दूसरे घरों से आती हैं उनके साथ आप वो रवैया नहीं रखती। इसका मतलब है अदल नहीं कर रहे आप मुत्तकी नहीं हैं। मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको। इसी तरह वानताफू अकरबुल तकवा, वो तो ए दिलू की मिसाल थी ना, माफ कर दो ये तकवा के ज्यादा करीब है। आपका जो बच्चा पसंदीदा होता है ना, उसको तो आप गलती भी कर दे, कोई नहीं जी बच्चा है, लेकिन दूसरा कोई गलती कर दे तो आप तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लिहाजा देखें कुरान किस तरह हमारी बारीक बीनी से इस्लाह करता है। अनताफू, अगर तुम नरमी से काम लो, अकरबुल तकवा, ये तकवा के करीब है। वला तनसबुल फضल बैनकुम,
اور اپنے درمیان تم نرمی سے کام لو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہ عقیدے سے جوڑ دیا کہ عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی بھی ایک تو معافی کرو، دوسرا عدل کرو۔ کتنی پیاری آیات ہیں۔ آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور جب اس کو منو ان پورا کریں گے تو آپ کو دنیا میں بڑا سکون ملے گا۔ دیکھیں نا، مومن جو ہے وہ عدل کر کے بہت سکون، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے وہ کام کیے جو میرے رب کو پسند ہے، میں اپنے رب سے چاہتا ہوں کہ وہی مجھے اس کا بدلہ دے۔ بہت سکون ملتا ہے۔ اور اگر آپ مومن ہیں اور کسی کے ساتھ آپ سے ناانصافی ہو گئی ہے تو آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ کے احکامات پر پابندی کا نقد انعام ہے۔ سوال 7 اور 8، سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کی 237 میں کوئی سوال ہو آپ کا، جلدی بتائیں۔ بلا تنسل سر فضل جی اس بینکم، اس کو کھول دیجئے۔ جی سر جی اس کو بتائیں۔ کس کو؟ ولا تنسوا الفضل بینکم۔ ہو۔ اچھا، اب معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے نوکر ہوتے ہیں، آپ کسی بڑے سے معاملہ کر رہے ہیں، کسی چھوٹے سے معاملہ کر رہے ہیں، زندگی یہی ہے نا۔ تو آپ کو اس سارے تعلقات میں، چاہے نوکروں کے ساتھ ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، تو آپ کس کو نہ بھولیں؟ فضل کو۔ فضل کیا ہے؟ کہ اس کے حق کو پورا کا پورا دے دینا، اور اپنے حق کی پرواہ بھی نہ کرنا کہ اس نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ کیوں کہ آپ نے تو فضل کا معاملہ کر دیا کہ اس کے ساتھ معافی تلافی کا بھی معاملہ کر دیا، اس کے لین دین میں بھی معاملہ کر دیا، تو یہی اللہ آپ سے چاہتا تھا، آپ نے وہ کر دیا۔ آپ کو اس پر تو یہ ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو رمضان آ رہا ہے، اور آپ کے لیے جو ہم عمل بھی کریں، اور یہ دعوت کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں حصول تقوی کی شرائط حدیث کی روشنی میں۔ تو پہلی بخاری مسلم کی حدیث ہے پیج 6 پر، الصیام جنتن، جنتن، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اچھا، روزہ ڈھال کیسے ہے؟ کن چیزوں سے بچاتی ہے؟ ہینڈ آؤٹ میں لکھا ہوا ہے، شیطان اور شیطانی کاموں سے۔ شیطان اور شیطانی کاموں سے۔ تو روزہ دار جو ہے وہ شیطان کی ہر چال کے لیے اس کا روزہ ڈھال بنتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَخْضَبُ۔ تو جب تم میں سے کوئی روزے میں ہو تو نہ تو زبان سے فحش بات نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے۔ یصحب، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقْتُلْ إِنِّي امرؤ صائم۔ فلیقل سر جی، جو قاتل نہیں، کیا ہے؟ فلیقل۔ سوری، ہاں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امرؤ صائم۔ تو اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، یعنی روزے کی حالت میں، یا لڑائی پر آمادہ ہو، تو روزہ دار یہ کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میرے لیے مناسب یہ نہیں ہے کہ گالی اور لڑائی کروں۔ تو روزے میں آپ کو کوئی گالی بھی دے یا آپ سے بد زبانی کرے تو آپ اس کو بھی یہ صرف کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔
اب دیکھیں برائی سے بچنے کا کتنا بڑا یہی تقویٰ ہے کہ ہر برائی سے انسان بچے۔ روزہ کس طرح بچاتا ہے کہ روزہ جو آپ سے بد زبانی اور بد سلوکی کر رہا ہے، آپ اس کو بھی اتنے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کیا میرا روزہ ایسا ہی ہے؟ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ سر جس طرح کوئی حملہ کرے تو آگے ڈھال رکھ دیتے ہیں فوجی، اس طرح یہ روزہ بھی ہمارے لیے ڈھال۔ یہی تو مثال ہے۔ اچھا، بخاری مسلم کی اگلی حدیث ہے صفحہ نمبر 7 پر، وَلَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ، جو کوئی یعنی روزہ رکھ کے جھوٹ بات کہنا، والعمل بِهِ، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ تو تھا ہی اسی کے لیے، کھانا پینا اسے اس لیے چھڑایا جو حلال تھا، تاکہ وہ یہ غلط کام نہ کرے۔ تو روزہ جو ہے تقوی کے، نیکی کو اب سبقت کرنا اور برائی سے بچنا، یہ کتنی بڑی روزے کیسی چیز ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ اس کے بعد ابن خزیمہ کی حدیث ہے نمبر 3 پر، سر لیس تقویٰ کا اور روزے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ تقوی روزے کا صرف تقوی تو ہے ہی ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کے دیگر جو فائدے ہیں وہ دوزخ سے کتنی دوری کا سبب بنتا ہے، اللہ سے محبت کتنی بڑھتی ہے اس عمل سے، ایک عمل سے۔ یہ صرف تقوی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں روزے کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نمبر 3 آیت ہے، لیس الصیام من اکلت و شربا، اس کا روزہ نہیں جس نے کھانا پینا نہیں کیا یا کھانے پینے سے رک گیا۔ انما الصیام من اللغو والرفث، بے شک بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ان تمام برائیوں سے، چاہے وہ لغویات ہوں، چاہے وہ فحاشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، مجھے روزے نے روک رکھا ہے ان برائیوں سے۔ دارمی کی حدیث ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، اور کتنے ہی کھڑے ہونے والے ہیں یعنی قیام کرنے والے، انہیں اپنے قیام سے رت جگہ کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نہ اس کے بھوک رہنے کا کوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور نہ رات قیام اللیل کرنے میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اس کے جیسے سر اپنے کچھ عورتیں جو ہے روزہ بھی رکھتی ہیں اور ساتھ میں عبادت بھی کرتی آپ رہتی ہیں۔ عورتوں کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ جنرل بات کریں۔ جنرل بھی جو بھی غیبت کرے گا تو وہ پھر اسی میں آ جائے گا نا، کس میں آ جائے گا؟ یعنی کہ وہ اس کا روزہ بھائی ضائع ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ بات الٹی کیوں کر رہے ہیں؟ الٹی طرف سے سر کام ایسے پکڑ۔ رسم و اصل رواج کے طور پہ روزہ رکھ لیتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی، تو اصل روح کو پہنچتا ہی نہیں بندہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، بھوک پیاس بھی رات جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن غیبتیں، جھوٹ، برائیاں وہ ساری چلتی رہتی ہیں، تو ایسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی اگر سر۔ روزے کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جب ہم ہر برائی سے بچیں۔ اوپر آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان ایسے آدمی کو بھی جو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، جو بکواس کر رہا ہوتا ہے، اسے بھی صرف اتنی بات کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بات کو سمجھیں تاکہ ہم اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں۔ اچھا، اس کے بعد بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے نمبر 5 پر، ہر شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے
اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتایا، اس طرح کرے گا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ رب فرما رہے ہیں۔ اور جو رمضان میں احتساب اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا 3 مقام ہیں، ایک ہے آپ کا روزہ، دوسری ہے آپ کی قیام اللیل، اور تیسرا ہے آپ کا شب قدر۔ ان میں اس طرح جس طرح قرآن و سنت نے بتایا ہے، آپ پوری طرح ان کا احترام بجا لو گے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 6، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ روزہ کھلوانے کا کتنا اجر ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ کیوں؟ حدیث سنیں بخاری کی، کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عام غیر رمضان میں دریا دلی سے خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ جو ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں آپ کو رمضان سے پہلے اس لیے دی گئی ہیں ہینڈ آؤٹ کی شکل میں، تاکہ ہم اس رمضان میں ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے روزہ رکھیں۔ حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی ایام کی بنسبت عبادت میں بہت زیادہ محنت فرماتے تھے۔ عام دنوں میں بھی دیکھ لیں، غیر رمضان میں بھی دیکھ لیں، رمضان بھی دیکھ لیں، نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آخری عشرے میں ذرا نوٹ فرمائیں، اور ہم آخری عشرے میں تو عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ ان چیزوں پر عمل کیجئے، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی عمل کرائیے، تاکہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سر ایکسکیوز می، یہ جو جی فیملیز میں افطاریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ادلے بدلے پہ، اور اتنا تھکتے ہیں اور بہت اہتمام کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، اگر تو آپ نے شو آف کے لیے کیا کہ بھائی انہوں نے یہ کھانے بنائے تھے ہم یہ بنائیں گے، اور عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں، تو اللہ سے کوئی اجر کی امید نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ بھوکے ننگے لوگوں کو جو روزہ بھی آ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے غریب بھی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ ہے وہ جو آپ کے اجر کا سبب بنے گی۔ لیکن کہ میں نے گریڈ 19 والوں کو بلایا، 18 والوں کو نہیں بلایا، یہ سب شو آف ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اگر افطاری کریں تو عام آدمیوں کو بھی شریک کریں، اور اس میں جس قدر نیک لوگ شامل ہوں گے، اللہ اور اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاص کا معاملہ ہوگا تو اللہ اجر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ سر ایکسکیوز می سر، یہ جو نا سورت بقرہ کی آیت نمبر 224 224، یہ ذرا وضاحت کر دیں ذرا سر۔ والا تجعلوا اللہ عرضة للایمان ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس
واللہ سمیع علیم۔ اچھا، یہ میں آخر میں کروں گا کیونکہ آپ پہلے مجھے یہ ختم کر دینے دیں، میں رمضان کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، حدیث آ رہی ہیں تو میں آخر میں کروں گا۔ سر میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ یہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے رمضان میں مسجد میں افطار کروا دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ وہاں پہ ماشاءاللہ بہت لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ یہ جرمنی کی جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ عام آپ کو بندہ نہیں ملتا۔ جی مسجد وہ بالکل جگہ ہے، مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سارے نمازی روزے سے ہوتے ہیں، غریب بھی وہاں آتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے وہاں کے حساب سے۔ جزاک اللہ خیر سر۔ رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا، کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ روزہ دار اور قرآن مجید کی شفاعت ہوگی۔ تو روزہ جو ہے، اگر آپ نے واقعی اللہ کے لیے روزے رکھنے کا حق ادا کیا ہے تو قیامت کے دن یہ آپ کی شفاعت کا اللہ اس کو اذن دے گا۔ اسی طرح قرآن اگر میں نے پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا تو یہ بھی میرے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہوگا۔ تو آپ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، ثواب کے لیے پڑھ کے عمل کریں، عمل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت دیں اور اس کا پہ غور و فکر کریں گے تو قرآن کی ہر بات، ہر حکم ایسا لگے گا کہ یہ بالکل ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ 3 دعائیں ہیں، مسلمی کی ہیں اور آپ کے پاس ہیں، جو تقوی اور تزکیہ کی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ہر نماز میں کوشش کریں کہ ان کو آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہینڈ آؤٹ آپ کا رمضان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ہے۔ میں اب آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ ان کو دعاؤں کو نہیں پڑھیں، وہ ساری آیات نہیں کریں گے حصول تقوی کیسے۔ میں وہ 9 پیجز پہ وہ ساری آیات اور ان کا ترجمہ بھجوا رہا ہوں آپ کو، جو آپ کو مل جائے گا، اور آپ برائے مہربانی ان سب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ سر جزاک اللہ۔ سر ایک سوال ہے، جی یہ اکثر لوگ جو ہیں لائلۃ القدر کی فضیلتیں جو ہیں وہ 15 شعبان کو اور اس کو شب معراج کی رات کو تو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، لوگ جب قرآن پڑھیں گے نا، جس کی فضیلت جیسی رب نے بیان کی ہے وہ ہے۔ لیلۃ القدر بالکل مختلف ہے۔ راتی آ گیا تے کوئی شے کجی ہونی۔ ذرا مہربانی کر کے اپنے مائک بند رکھیں نا۔ تو دیکھیں، اس طرح جب آپ کہتے ہیں نا، لوگ مکس کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کا اگر ذوق اور شوق ہو نا، تو ہر چیز کی قدر ویسی کریں جیسے قرآن نے بیان کی ہے۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، اس کو کسی دوسری رات سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہ محترم ہے، لیکن جو قرآن نے اور حدیث نے اس کا بتایا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور ہمیں اسی پر یقین کرنا چاہیے اور اسی بات کو اتنا ہی یقین کرنا چاہیے جتنا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب ٹائم ہے، کوئی سوال ہیں تو کریں، ورنہ میں 224 آیت بیچ درس کے انہوں نے کہی تھی، تو میں بقرہ کی 224 آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سر کائنڈلی ان سب کو بتا دیں کہ شام کو سیرت کی کلاس ہوتی ہے، یہ سب ادھر بھی آیا کریں، اتنی بڑی کلاس یہاں ہوتی ہے، شام کو نہیں ہوتی۔ اچھا جی سنیں، ہم نے سیرت شروع کر رکھی ہے اور کتاب ہے الرحیق المختوم۔ بڑا اچھا وہ پروگرام ہوتا ہے رات 8 سے 9 عشاء کے بعد۔ آج منگل ہے اور ہر منگل کو ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی آپ کو بڑی کلیئر ہے، کیونکہ قرآن کو حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے اور حدیث کو قرآن ہی کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہ دوسرا پروگرام شروع کیا ہے،
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسا کہ اس بہن نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں بھی آپ شامل ہوں۔ جی سر، وہ السلام ایسا علیکم ٹائم سر۔ ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، الارم ہونا چاہیے 7:45 کا، پھر پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا اب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث کلاس کا یہی لنک ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ شیئر کر دیں پلیز۔ نہیں، وہ جو کلاس ہے نا سیرت کی، وہ منگل کے روز 8 سے 9 شام کو عشاء کے بعد ہوتی ہے، 8 سے 9 شام کو۔ لیکن لنک یہی ہے جس پہ ہم یہی ہے میں اسی نمبر پہ آپ جوائن یہی ہے، کرتے ہیں۔ اسی پہ کرتے ہیں۔ یہ نمبر میں نے خود ہفتے یہ ہفتے میں نمبر ایک دن ہوتی ہے؟ ہفتے میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اب جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ چاہیں گے تو 2 کر دیں گے۔ सर वो लिंक का पूछ रहे हैं, लिंक तो यही है ना? بالکل یہی لنک ہے۔ السلام جی علیکم سر۔ پیج وعلیکم نمبر السلام۔ 9 کے اوپر، پیج نمبر 9 کے اوپر یہ غلطی درست کر لیں۔ دوسری جو دعا ہے مسلم کی، یستجاب لہا ہے، لہو نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ لہو کی السلام وجہ۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے ماشاءاللہ کافی ٹور کیا ہوا ہے۔ مجھے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہوئی ہے، وہ مجھے ذرا کلیئر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جس پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کیا وہ پتھر پیچھے چل پڑا تھا؟ اور اسے دیکھیں، نبی کریم ایک صلی اللہ بات علیہ وسلم سنیں، نے کہا آپ رک جاؤ، تم رک جاؤ، وہ خلا میں ہی رک گیا۔ یہ بیت المقدس کے پاس ہی ہے کہیں۔ دیکھیے آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں نا، جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے آپ تشریف لے گئے، اور جو قرآن اور حدیث نے کہا ہے اس کو مان لیں، جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ وہاں کے مقامی لوگ جو ہے نا، میں کویت میں سارا عرصہ رہا ہوں، بہت دیر، وہ میرے ساتھ فلسطینیوں کا بہت تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلا میں اسی طرح رک گیا تھا، اور اس کے نیچے سے جب اس کی زیارت کرنے کے لوگ پبلک جاتی تھی تو خوف سے ڈر جاتے تھے۔ وہ نیچے انہوں نے ایک ستون بنایا جو اس سے نیچے ہی ہے، تو وہ خلا میں اسی طرح ہی رکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جو چیز میرے علم میں نہیں ہے میں آپ کو کیسے اس کی تصدیق یا تکذیب کر دوں۔ سر یہ عقل کسی بھی نہ کتاب تسلیم میں کر۔ نہیں ہے، یہ جی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، لوگوں نے ویسے ہی مفروضے بنائے ہوتے ہیں۔ जी 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 सर। یہ اچھا، سر سر جی وہ جو ایک چیز بت عمل لے آیا سے، تو کتابوں میں رکھ دیا تھا اور اس نے پھر پوجا شروع کروا دی تھی۔ یہ شرکیہ چیزیں ہیں ویسے۔ سر جی جس چیز کا عمل سے تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ बेहतर है, बेहतर है। 224 नंबर आयत साथ वजाहत कर देंगे प्लीज। 224 نمبر۔ اچھا، ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اپنی قسموں کا بہانہ ہرگز ہاں نہ بناؤ، ان تبرؤ کہ تم نیکی کرو گے، یعنی اس پہ قسم مت اٹھاؤ کہ ان تبرؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ نیکی ضرور کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس پر قسم کبھی نہ کھاؤ کہ آپ کہیں کہ میں نے صدقہ نہیں دینا اور قسم کھائیں، یہ غلط ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ پہلی بات نیکی کرو، نمبر 2 تقوی اختیار کرو، نمبر 3 وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ جہاں جھگڑا ہو جائے، جہاں لڑائی ہو جائے، فوراً پہنچ کے دونوں فریقوں کو سمجھاؤ کہ دشمنی کرو گے تو آپ کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگی۔ صلح کرو گے، نیکی کی طرف آؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ تو 3 کام کرنے کو بارے میں کبھی قسم نہ کھاؤ۔ ایک یہ کہ نیکی کرنا، نمبر 2 تقوی کا اختیار کرنا، نمبر 3 لوگوں میں صلح کرانا۔ اور یاد رکھو آگے فرما دیا واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو تم قسمیں کھا رہے ہو نا، غلط نیکی پر قسم کھا رہے ہو، یہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ تمہیں سزا دے گا۔
اور اگر تم نے نیکی پہ قسم نہیں کھائی اور نیکی پر اپنا عمل جاری رکھا، تقوی کرتے رہے اور لوگوں میں صلح کراتے رہے، تو اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ سن بھی رہا ہے اور اس کو علم بھی ہے، وہ تمہیں آخرت میں پوری پوری سزا دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر یہ والا تج یہ والا یہ جو ہے نا لا، اس کے ساتھ بھی تبرو کے ساتھ بھی لگے گا نا؟ جس طرح اور قرآن نے لگایا ہے بالکل ٹھیک لگایا ہے۔ جی جی، نہیں وہ نہیں ہے، ہم خود ترجمے بولیں گے۔ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی، جزاک۔ سر جی سر جی یہ کل ہم تسلیم و رضا کریں گے انشاءاللہ، جی کل ہم تسلیم و رضا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں جلدی سے کہ ہم قرآن پہ واپس جائیں یا تسلیم و رضا کریں؟ قرآن پہ واپس جائے میرے خیال سے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، قرآن۔ تو یہ ٹاپک بھی تو قرآن سے خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ویسے ہے۔ تو سر جی بہت معلومات ہو رہی ہے، اگر یہ سب ہم کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو ہم نے لکھے ہوئے تسلیم و رضا، شکر گزاری، صبر و تحمل، غور و فکر اور آخر میں نفس کا محاسبہ، یہ کرا دیں تو بہت اچھا ہے۔ جلدی بتائیں یہ جی بہن سر، لوگ کے- جی سر یہ کروا دیں سر سر۔ یہ ٹھیک ہے قرآن پاک کروا کے دیں، یہ جو ٹاپک ہے، کہہ اگر رہی ہیں اچھے سر۔ طریقے سے ان پہ عمل ہو جائے تو قرآن ہاں پاک بالکل زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ بالکل جزاک بالکل۔ اللہ۔ میں ابھی آپ کو ایک تو حصول تقوی والی آیات 7 پیجز کی بھجوا رہا ہوں اور تسلیم و رضا کا ہینڈ آؤٹ بھی بھجوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ سر۔ تسلیم و ٹھیک ہے رضا سر۔ بہت اہم ہے، انشاءاللہ کل پتہ چلے گا۔ سر یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم ہر وقت پچھتاتے رہتے ہیں پچھلی باتوں پہ، ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا، تو پھر اس میں سر ہر خرابی ہے۔ موضوع ہی ہے، نہیں ویسے ہر ان موضوع چیزوں ہی کا ہے۔ کر کے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے زندگی میں بہت چینج آ رہا ہے الحمدللہ۔ یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، ہم سب کو توفیق دے آمین ثم صحت اور آمین، سلامتی کے ساتھ۔ ہم لوگ کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ دلچسپی لیتے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین ثم جی آپ آمین جو الحمدللہ آمین۔ دلچسپی آمین۔ لیے جو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے بے تو کچھ شک۔ یہ ضرور تزکیہ ضرور بنے۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب جو بیمار ہیں سر، ان کے لیے سب لوگ دعائیں کریں، میم سمیرا کے پروردگار لیے اسپیشل سب کے حال پہ دعا رحم کیجیے۔ کرے۔ اچھا، یہ تو دعائیں ہماری انفرادی دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں کی کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور مجھے اور آمین آپ کو روز آمین روز ثم آمین۔ ریمائنڈ کرانے کی بجائے ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے نماز کے بعد یہ تمام مریضوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ کرتے دوسرا، ہیں۔ آپ مجاہدین فلسطین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، جی سر ضرور۔ اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بندوبست کرے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کی بھی دعا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ یہ دونوں ہینڈ آؤٹ آپ کو پہنچ جائیں گے اور دونوں کا مطالعہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ جزاک سر۔ اللہ خیر، اللہ پاک سے